ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مرکز اہل حدیث ایتھنز کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان جرنلسٹ کلب گریس کے صدر احسان اللہ خان صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج اس اجلاس میں کیا طے پایا۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تقریباً جتنی جماعتیں جن کے کچھ تحفظات تھے ان سب کو حافظ اکرم صاحب نے جو امیر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، انہوں نے بلا کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 28 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا بھارت کے خلاف۔ کشمیر میں جو ظلم و بربریت جاری ہے، جگر سے لکھی ہوئی تحریر لگے، خون جگر سے لکھی ہوئی تحریر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، مظلوموں پہ ظالم کے یوں پہرے ہیں، سانس رکی ہے خون رگوں میں ٹھہرے ہیں، آہو زاری بولے صدمے گہرے ہیں، آہو زاری بولے صدمے گہرے ہیں، پر انسان نمایاں لوگ تو بہرے ہیں، گہری نیند میں مومن کا ضمیر لگے، گہری نیند میں مومن کا ضمیر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، تقدیر لگے، تعبیر لگے، تقدیر لگے، تعبیر لگے، وہاں ظالم سروں کو جوڑ کے قابض ہوتا ہے، درندے گھروں پہ چھوڑ کے قابض ہوتا ہے، معصوم نگاہیں پھوڑ کے قابض ہوتا ہے، معصوم نگاہیں پھوڑ کے قابض ہوتا ہے، دل کا کعبہ۔ اس پر ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کو، اس کار ریلی کو کامیاب بنائیں گے۔ احسان اللہ خان صاحب، آپ بتائیں گے کہ یہ احتجاج کتنے بجے شروع ہوگا؟ 28 اکتوبر کو آپ نے کہا ہے یہ بدھ کا دن ہے، اور کتنے بجے شروع یہ طے ہوگا؟ پائے گا 28 اکتوبر کو دن 1 بجے پلاتیا کوجیا جو امونیا ایتھنز شہر کا جو مرکز ہے وہاں سے یہ احتجاج شروع ہوگا، اور یونانی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے سفارت خانہ بھارت کے سامنے جائے گا، وہاں پر احتجاج کرے گا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا، اور پھر اسی مقام پر آ کر اختتام پذیر ہوگا جہاں سے یہ شروع ہوگا۔ اس موقع کی مناسبت سے آپ پاکستان کمیونٹی گریس میں جو مقیم ہے اس کو کیا میسج دینا پسند کریں؟ جی، ہمارا ایک ہی پیغام ہے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ کشمیریوں کے درد کو محسوس کریں، اور کشمیر میں جو بربریت سالہ سال سے جاری ہو رہی ہے، جو لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانوں سے بھی جا رہے ہیں، اس پر احتجاج کرنے کے لیے اور اقوام عالم کی توجہ کو اس طرف مبذول کروانے کے لیے ضرور اس پہ اپنا حصہ ڈالیں، اور اس احتجاج میں شرکت کر کے اپنا جو اس احتجاج ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرض ہے ہمارا ملی بھی اور دینی بھی، اس کو ضرور ادا کریں۔ جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت پینڈیمک وائرس پھیلا ہوا ہے، اور کووڈ-19 کے سلسلے میں بڑی بڑی تقاریب کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ 28 اکتوبر کو یونان کا ایک قومی دن بھی ہے، اوکھی ڈے کے نام سے جو منایا جاتا ہے، اور اس کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے سامنے پریڈ بھی ہوتی ہے، اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے SOPs کے حوالے سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی تقریب نہیں ہو رہی، اور اس دفعہ ہم نے اس کو ایک مختلف انداز میں اس کو مینیج کیا ہے پوری پاکستانی برادری نے اور کشمیری برادری نے مل کر، اور اس کی جو ڈومین ہے وہ چینج کر کے ہم نے انسانی اجتماع کے بجائے اس کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر اس کو کیا ہے، تاکہ احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے اور انسان زیادہ جمع ہو کر اس کی SOPs کی خلاف ورزی بھی نہ ہو سکے۔ تو جو پارلیمنٹ کے سامنے بھی جایا جائے گا وہ گاڑیوں میں ہی جایا جائے گا، اور انڈین سفارت خانے کے سامنے بھی گاڑیوں کے سامنے جایا جائے گا، اور آخری حد تک یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی صورت میں ہم جو SOPs گریک گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے احسان اللہ خان صاحب، جو کہ یونان کے اندر پاکستان جرنلسٹ کلب کے صدر ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایک باصلاحیت صحافی بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، اور میں
بحیثیت جنرل سیکریٹری پاکستان جرنلسٹ کلب کے آپ سب لوگوں کو، یونان میں بسنے والے تمام افراد کو یہ پیغام دوں گا کہ 28 اکتوبر کو 1 بجے دن پلاتیا کوجیا پر اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پر ضرور پہنچیں، تمام تر مصروفیات کو ترک کریں اور اپنے کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ پاکستان زندہ باد۔